آپ نے سنا جمعے کی آپ 2 اذانیں ہوئی ہیں. ابھی ایک ممبر پہ میں بیٹھا تھا تو اذان ہوئی، دوسری کچھ دیر پہلے. یہ جو پہلی اذان آپ نے دی یہ کس نے شروع کی؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی. تو آپ کس کی آواز پہ آئے؟ عثمان کی آواز پر، عثمان کے درد، عثمان کا وہ جو دل کی کیفیت تھی کہ لوگ وقت پر جمعے پر آئے، اذان ہونی چاہیے. کتنے محسن ہیں امت کے عثمان رضی اللہ تعالی. تو ایک بندہ اٹھ کے کہتا ہے عثمان والی اذان بدعت ہے. اس بدعتی کا یہی علاج ہے کہ وہ بدعتی ہے، عثمان کا عمل سنت. لوگ پوچھتے ہیں کہ عثمان والی اذان تم دیتے ہو، سیدنا عمر والی جو 20 تراویح ہیں تم وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو ہم کہا کرتے ہیں کہ جس طرح سیدنا عثمان سے جمعے کی پہلی اذان دینا ثابت ہے، اسی طرح سیدنا عمر سے 20 تراویح اگر ثابت ہوتی تو اللہ کی قسم ہم پڑھتے. ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ 20 ان سے ثابت نہیں ہے اور اذان سیدنا عثمان سے ثابت ہم دیتے. جس سیڑھی پر میں کھڑے ہو کے خطبہ دے رہا ہوں، ممبر کی یہ آخری ہو، اوپر سے آئیں تو آخری ہے، نیچے سے جائیں تو یہ پہلی. یہ کس کی سنت ہے؟ یہ سیدنا عمر کی سنت. حضور کی سنت تو آخری سیڑھی. حضور تو آخری سیڑھی پہ خطبہ دیتے تھے. سیدنا صدیق آئے تو آپ نے دوسری سیڑھی پہ خطبہ شروع کیا. لوگوں نے کہا ابو بکر حضور والی جگہ کیوں چھوڑی ہے؟ فرمایا ابو بکر کے لیے لائق نہیں ہے وہاں کھڑا ہو جہاں حضور کھڑے ہوتے، میں تو نیچے آؤں. جب سیدنا عمر خلافت سنبھالی تو وہ اس سیڑھی پر آ. پوچھا گیا عمر آپ اور نیچے آ گئے. فرما ابو بکر کی شان کہاں، میرے محمد مصطفیٰ کی شان کہاں؟ میں وہاں کھڑا ہوں، میں پسند نہیں کرتا، میں تو یہاں ہوں. آج ہم کس سیڑھی پر کھڑے ہیں جس کا تعین کس نے کیا؟ سیدنا عمر. ہم کب انکاری ہیں؟ صحابہ کرام کا عمل ہو ہمارے لیے قانون ہے، حجت ہے، شریعت ہے، دین ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. حضور نے فرمایا میرے جانے کے بعد میری سنت اور میرے ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کی سنت، یعنی خلفاء راشدین کی سنت. حضور نے نہیں بتلایا میرے بعد خلفاء راشدین کون ہوں گے. جب بنتے گئے تو امت کے سامنے آتے گئے، ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے. آیت استخلاف جو ہے وہ پوری ہوئی. وہ آیت خلافت اللہ نے ترتیب کے ساتھ جب پوری کی تو حضور کی حدیث سمجھ آ گئی کہ میرے بعد جس کی بات ماننا ہے وہ ابو بکر ہے، وہ عمر ہے، وہ عثمان ہے اور وہ علی. ان صحابہ میں آج ذکر خیر تو عثمان کا تھا. سیدنا عثمان حضور کے کتنے قریبی رشتے دار ہیں. صدیق کو اس لیے زیادہ معروف کیا گیا ہے کہ حضور کے گھر ان کی بیٹی، مگر حضور کا اور کوئی قریبی رشتہ صدیق سے نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ حضور کے سسر پر. سیدنا عمر کا بھی اتنا قریبی رشتہ حضور سے نہیں ہے، اس وقت بنا جب حضور کے وہ سسر بنے، حضور کے گھر ان کی بیٹی آئی. عثمان تو حضور کے پہلے سے رشتہ دار. حضور کی سگی پھوپھو جو ہے اس کی بیٹی سیدنا عثمان کی ماں ہے ام حکیم. آپ کی وہ پھوپھو ہے جو آپ کے باپ عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی. عبد المطلب کے ہاں یہ جوڑا پیدا ہوا، ایک حضور کے باپ عبداللہ اور ساتھ ان کی بہن ام حکیم. ان کی بیٹی ہے آگے اروا جو حضرت عثمان کی والدہ. عثمان تو پہلے سے رشتہ دار ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تو ہے ماں کی طرف سے
باپ کی طرف سے چلیے، کتنا فرق ہے کہ حضور کے باپ کا نام عبداللہ ہے اور دادا کا نام عبد المطلب ہے، عبد المطلب کے باپ کا نام ہاشم اور ہاشم کے باپ کا نام عبد مناف۔ چوتھا آپ کا جو باپ ہے وہ عبد مناف ہے، ہاشم، عبد المطلب، عبداللہ، یہ تین، اور چوتھے کون ہے؟ عبد عثمان کے باپ کا نام عفان ہے اور عفان کے باپ کا نام ابو العاص ہے اور ابو العاص کے باپ کا نام امیہ ہے اور امیہ بیٹا ہے عبد مناف۔ دونوں کی رشتہ داری چوتھی پشت پر حضور اور سیدنا عثمان کا باپ ایک، سیدنا عثمان پھر اس لحاظ سے رب کی ساری مخلوق میں منفرد ہے کہ جس کے گھر میں کسی نبی کی دو بیٹیاں ہو، عثمان کے گھر تو سارے نبیوں کے سردار کی دو بیٹیاں، رقیہ اور ام کلثوم۔ اسی لیے بدبختوں نے، رافضیوں نے حضور کی بیٹیوں کا انکار کیا ہے تاکہ عثمان کو دماد نہ رسول نہ ماننا پڑے۔ انہوں نے کہا یہ بیٹیاں ہی نہیں ہیں حضور کی۔ عثمان اس لحاظ سے دیکھو، چونکہ بات خطبہ جمعہ سے متعلق ہے اور وقت مختصر ہے، اور جب تک یہ تمیدی اصحاب رسول کی شان، عزت، عظمت پوری طرح دل و دماغ میں نہ بیٹھے، پھر وہ لذت، وہ سکون، وہ اطمینان نصیب نہیں ہوتا صحابہ کی شان بیان۔ تو سیدنا عثمان وہ عمل بتائیے پوری رب کی زمین پر، یہ ایک عمل بتلا دیجیے جس کو قرآن نے نیکی کہا ہو اور وہ عثمان نے موجود نہ ہو۔ قرآن و حدیث کی عملی تفسیر عثمان ہے، کوئی ایک خوبی بتلائیے۔ جان سے جہاد، عثمان خیبر میں امیر لشکر تھے، کئی قلعوں پر حملہ ہوا، ایک قلعہ تھا جو سیدنا علی کے ہاتھوں فتح ہو، خیبر، باقی تو پوری ریاست اور کئی قلعے تھے۔ مجموعی طور پر سپہ سالاری سیدنا عثمان کو حاصل۔ خیبر کے ایک قلعے کی بات کو اتنا مشہور کیا گیا تاکہ امیر لشکر کا نام چھپ جائے، اور ہم اہل سنت غفلت کا شکار ہے، ہمیں اپنی تاریخ سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی بیان کرے کوئی چھپے، ہم اور مصروفیات میں ہیں، ہمارا کیا تعلق ہے اصحاب رسول سے؟ لوگوں نے جھوٹی روایات کو اتنا مشہور کیا ہوا ہے، اتنا ان کو بیان کیا ہے تسلسل کے ساتھ کہ اصل بات جو ہے وہ چھپ گئی۔ بیت اللہ میں کون پیدا ہوئے تھے؟ پوری مسجد میں پوچھ لیں، آپ سے پوچھ لیں، یا کوئی عالم بتائے گا یا کسی طالب علم کے علم میں ہو۔ گلی چوکوں چوراہوں پر چلے جائیں اور پوچھیں کون ہے مولود کعبہ، کون ہے بیت اللہ میں پیدا ہوا، سارے کہیں گے سیدنا علی رضی اللہ۔ یہ کس نے مشہور کیا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ ضعیف من گڑت اور موضوع روایات کو اتنا مشہور کیا گیا ہے، حالانکہ حضور کا صحابی حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں پیدا ہوئے، سیدنا علی بیت اللہ میں پیدا نہیں ہوئے۔ ضعیف روایات کو اچھالا گیا، صحیح روایات چھپایا گیا، ہماری غفلت کی وجہ سے۔ کثرت تو ہماری تھی، تعداد میں اہل سنت تھے، 99% سے بھی آپ زیادہ ہیں، باقی کوئی 1% یا آدھا فیصد یا اس سے کچھ زیادہ ہوں گے، لیکن انہوں نے جھوٹی روایت کو اتنا مشہور کیا کہ حتیٰ کہ آپ بھی بولنے لگے انہی کی بولی کہ یہی ہے حقیقت، شاید یہی ہے۔ بندہ جھوٹ بار بار بولے تو بندے کو اپنے آپ کو بھی شک ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں سچ ہی بول رہا ہوں۔ امیر لشکر خیبر یہ سیدنا عثمان ہے،
ایک قلعہ جسے خیبر کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خیبر کا لفظ مشہور ہوا ہے، اس کے ایک قلعے کے فاتح سیدنا علی رضی اللہ تعالی۔ ہم ان کی عظمت، عزت، وقار، شان، بلندی کا انکار نہیں کرتے، لیکن حقائق تو بیان کرنا ضروری۔ کسی اور کی فضیلت کا انکار بھی جرم ہے۔ پڑھیے عثمان کو رضی اللہ تعالی۔ لوگوں نے ہجرت کی ہے، صدیق نے بھی ہجرت کی ہے، سیدنا عمر نے بھی ہجرت کی ہے، سیدنا علی نے بھی ہجرت کی ہے، لیکن آپ جانتے ہو عثمان نے 2 دفعہ ہجرت کی ہے، ایک حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف۔ اس کو چھپایا گیا ہے، جس کے نے 2 ہجرتیں کی۔ رسول اللہ تشریف لائے، آپ اپنی بیٹی رقیہ اور عثمان کو حبشہ کی طرف بھیجتے ہوئے فرمایا تھا، اسلام کی راہ میں اسلام کے لیے سب سے پہلے جوڑا جو ہجرت پہ نکلا تھا وہ میرے بابا ابراہیم اور سارا کا تھا، اور دوسرا جوڑا آج نکل رہا ہے عثمان کا سیدہ رقیہ۔ یہ جوڑا جانا جس نے 2 دفعہ ہجرت کی، جو حبشہ کا بھی مہاجر ہے، مدینے کا بھی مہاجر عثمان ہے، اس کی ہجرت کو چھپایا ہے۔ جن کے گھر ایک بیٹی ہے انہیں بیان کیا گیا ہے، جس کے گھر 2 بیٹیاں ہیں، ذوالنورین جنہیں کہا جاتا ہے، ان کو چھپایا ہے۔ جو خیبر میں امیر لشکر تھے ان کو چھپایا گیا ہے، جو ایک قلعے کے فاتح تھے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ انصاف کیا جائے، بیان میں بھی تاریخ کو مسخ نہ کیا جائے۔ آگے بڑھیے، عثمان سے بڑھ کے کون ہے جسے اللہ کی راہ میں مال پیش کیا ہو؟ آپ نے 1400 سالہ تاریخ کو ذہن میں رکھ کے سوچنا ہے، بھلا کوئی اتنا بڑا انسان آیا ہوگا؟ جیش الاسرا ہے، جن کے پاس کوئی سواری نہیں۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا چاہیے؟ فرمایا ان کے لیے اونٹ چاہیے۔ فرمایا 960 اونٹ ہی عثمان دینے کا اعلان کرتا۔ بنائیے قیمت اور سوچیے۔ حضور نے فرمایا میرے صاحب کچھ درم و دینار بھی مطلوب ہے، لہذا کوئی ہے جو درم و دینار، اس وقت درم و دینار کاغذ کے نہیں ہوتے تھے، یا سکہ کرنسی چاندی میں ہوتی تھی یا سونے کے سکے تھے۔ سیدنا عثمان کھڑے ہوئے، فرمایا محبوب جی آپ حساب بتا دیں، جتنا مطلوب ہے مقصود ہے وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ بندہ کہتا ہے یار کوئی اور بھی بولو، کوئی اور بھی کہو، پھر یہاں سنارے سونے کا کام کرنے والے بیٹھے ہیں۔ 5.5 کلو سونا عثمان نے پیش کیا ہے غزوہ تبوک کے۔ پھر گالی دینے چکیڑی دیر لگتی، اس کے لیے تو زبان جدوں گردی کرنی ہو بندہ کر سکتا ہے۔ فرمایا 5.5 کلو سونے کی کرنسی عثمان نے پیش کی۔ پھر ہوا کیا؟ رسول اللہ ممبر سے پھر نیچے اترا، حضور ممبر پہ کھڑے تھے، حضور آگے بڑھے، درمیان میں عثمان بیٹھے تھے۔ جا حضور چلتے چلتے صفے چیرتے چیرتے عثمان کے پاس پہنچ گئے اور سیدنا عثمان کو اٹھا کے جب ڈال، اور یہاں سے لے کر وہاں جاتے تک حضور پتہ کہ زبان پہ کیا کہتے تھے، قط یا عثمان، قط یا عثمان، بس کر عثمان، بس کر دے عثمان۔ فرماتے یا رسول اللہ اور چاہیے تو فرمائیے۔ فرمایا عثمان بس کر عثمان۔ اور پھر وہاں جا کے جب بھی ڈال کے فرمایا وہ الفاظ
جو آج تک تاریخ نے حدیث نے محفوظ رکھے ہوئے اور ایسے الفاظ دنیا میں کسی انسان کے لیے نہیں بولے گئے. وہ الفاظ حضور نے بولا کہ وہاں فرمایا معذر عثمان ما عمل بعد اليوم. ان الفاظ کے معنی بیان کیجیے. معذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو چاہے کرتا پھرے، عثمان پر جنت واجب ہے. دوسرا بات، معذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد کوئی گناہ عثمان کو نقصان نہیں دے گا. معذر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، پھر بھی سن لو عثمان جنت میں جائے گا. عثمان اور گناہوں کا حساب کتاب ہی نہیں رہا. اس لیے تو حضور نے فرمایا تھا قیامت دن ہوگا، آپ نے فرمایا میرے صحابہ میرا حساب ہوگا. سب سے پہلے میرا حساب. کس کا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ آپ کا بھی حساب ہوگا؟ فرمایا ہاں، میں اللہ کے سامنے سب سے پہلے جاؤں گا. اللہ پوچھے گا محبوب کیسے آئے ہو، خیر وفیت رب مجھ سے پوچھے گا. اسی کو آپ نے فرمایا میرا بھی حساب. یہ عاجزی ہے حضور کی. صحابہ نے، حضور نے جب یہ حدیث پڑھی تو پھر آگے فرمایا میرے صحابہ میرے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حساب ہوگا. سیدنا ابو بکر کے بعد سیدنا عمر کا حساب ہوگا. سیدنا عمر کے بعد سیدنا علی کا حساب ہوگا. سیدنا علی تو اللہ کے سامنے پیش. تو صحابہ نے جب ترتیب تھوڑی سی بدلی نا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ عثمان کا ذکر نہیں کیا آپ نے، اب ابو بکر عمر اور علی فرما رہے ہیں، عثمان کا نام نہیں لیا آپ نے. فرمایا میرے صحابہ عثمان کا حساب نہیں ہوگا. معذر عثمان ما عمل بعد اليوم، حدیث کا معنی سمجھ آتا ہے. معذر عثمان ما عمل بعد اليوم، یہاں اعمال نہیں پوچھے جائیں گے، عثمان سے اعمال نہیں پوچھے جائیں گے، عملوں کا سوال ہی نہیں ہوگا عثمان سے. معذر عثمان ما عمل بعد اليوم، جس کی خطائیں جس کی غلطیاں اعمال پر متجنب اثر انداز ہوں اس کے بارے حساب ہوتا ہے. عثمان معذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان کا حساب کا معاملہ اللہ نے ختم کر دیا ہے. بغیر حساب کے عثمان جنت میں جائے. عثمان رضی اللہ تعالی، رسول اللہ کتنے خوش تھے عثمان سے، کتنے راضی تھے عثمان سے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے ضالۃ الخلفاء میں یہ بات لکھی ہے کہ میرے اور آپ کے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پاک میں تشریف لے آئے. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گھر میں کوئی کھانے کے لیے چیز ہے، مجھے بھوک ستا رہی ہے، کوئی چیز ہے کھانے کی؟ فرمایا محبوب جی گھر میں تو کچھ نہیں. آپ فرمایا چلو کچھ نہیں تو پھر نماز پڑھتے ہیں، مسجد نبوی میں جا کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نفلی نماز. کیوں قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. جب کوئی مشکل وقت آئے تو نماز سے مدد طلب کرو. نماز پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں. اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں تھوڑی دیر گزری، میرا دروازہ کھٹکا، دروازے پہ آئی، پوچھا کون؟ فرمایا عثمان. فرمایا رسول اللہ گھر موجود ہیں؟ فرمایا عثمان نہیں. کہاں ہیں؟ فرمایا حضور تو مسجد میں ہیں. فرمایا اما جی مسجد پہ جانے کا معمول کے مطابق تو وقت نہیں ہے، کیوں تشریف فرما ہوئے مسجد میں؟ فرمایا عثمان کئی دن ہو گئے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلی. حضور علیہ السلام کو بھوک مبارک تھی. آپ نے پوچھا گھر میں کوئی کھانے کی چیز؟ میں نے فرمایا گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. رسول اللہ مسجد میں تشریف لے گئے. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ گھر گئے. تھوڑی دیر بعد واپس آئے. کچھ آٹا اٹھایا ہوا، کچھ گوشت اٹھایا ہوا.
کچھ راشن لیا ہو، کچھ سونے کے سکے لے گئے، نقدی حضور کے دروازے پہ آ کے رکھے۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دروازے پہ آئیں، فرمایا اماں جی یہ وصول کریں اور حضور کے لیے کھانا پکائیں، تیار کریں، اور جب بھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آئے عثمان کو یاد کر لیا کرو، ہمارے حالات اتنے بھی خراب نہیں ہے کہ حضور کے لیے کھانے وانے کا انتظام نہ فرما سکے، ہمارے لیے حکم کر دیا کرو، عثمان کو پیغام دے دیا کرو۔ اماں جی ایسا فرماتی ہیں میں نے اٹھی آٹا گوندنا شروع کیا، کھانا پکانا شروع کیا، حضور تشریف لے آیا کہ پوچھا عائشہ یہ کھانا کہاں سے آ گیا، یہ آٹا اور گوشت کہاں سے آ گیا؟ میں نے عرض کی محبوب جی عثمان اس طرح آئے تھے، انہوں نے پوچھا، میں نے ذکر کیا وہ لے آئے۔ آپ فرمایا عائشہ کیوں بتلایا عثمان کو، عثمان پریشان ہوگا؟ فرمایا محبوب جی انہوں نے اصرار کیا، میں نے بتا دیا، کھانا پک گیا، تیار ہو گیا، دسترخوان پہ لگ گیا۔ اماں جی ایسا فرماتی ہیں میں دیکھ رہی تھی حضور کھانے لگے، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے حضور لقمہ اٹھاتے تھے، ایک ایک لقمہ اٹھا کے فرمایا الحمدللہ، ساتھ آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے تھے اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ عثمان پر اللہ راضی ہے، رسول اللہ راضی ہے۔ قرآن کے الفاظ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کا موقع ہے، 1500 صحابہ کرام، 1400 1450 یا 1500 صحابہ کرام نے سب نے بیت اللہ جانے کے ارادے سے رام باندھے ہوئے عمرہ کے لیے تشریف لے آئے، حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، کفار کی طرف آپ نے فرمایا کوئی ایک رسول بن کے جائے، کوئی ایک قاصد بن کے جائے، ایک پیغام رساں بن کے جائے۔ توجہ فرمانا، عربی کی زبان کے اندر قاصد کو رسول کہا جاتا ہے، رسول ہوتا ہے جس کو قاصد کو کیا کہتے ہیں عربی میں رسول۔ تو یہاں ایک عالم نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے رسول، اللہ کے قاصد، اللہ کا پیغام دینے والے رب کی زمین پہ محمد مصطفیٰ ہے، اور محمد کے رسول سیدنا عثمان ہے جو محمد کا پیغام لے کے گئے۔ عثمان و رسول اللہ، اللہ کے رسول اللہ کے رسول کے پیغام رساں سیدنا عثمان ہے۔ 1500 صحابہ کرام میں کون جائے گا جو اہل مکہ کے ہاں عزت ہو، احترام ہو، اکرام ہو، رعب ہو، دبدبا ہو، کون جائے گا؟ 1500 صحابہ میں سے جس پر نظر انتخاب پڑی وہ عثمان، فرمایا عثمان جائے۔ بیت اللہ میں پہنچے، تاخیر ہوئی واپسی پر، افواہ پھیلی عثمان جو اتنی دیر نہیں آئے، اہل مکہ نے شہید کر دیا ہے۔ حضور تک اطلاع آ گئی کہ لگتا ہے عثمان کو شہید کیا ہے۔ پھر آپ نے ایک درخت کے نیچے سارے صحابہ کو 1500 کو بلایا اور خطبہ دیا اور فرمایا آؤ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، جتنی احرام کی حرمتیں اور پابندیاں ہیں آج کے بعد ختم ہے۔ اگر عثمان شہید ہو گیا ہے تو احرام کی نیت ختم ہے، عمرے کی نیت ختم ہے، یہیں سے جہاد کا آغاز ہوگا، اور ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائے۔ عثمان شہید ہو گئے تو پھر ابو بکر شہید ہو جائے، عمر شہید ہو جائے، علی شہید ہو جائے، محمد مصطفیٰ شہید ہو جائے، 1500 صحابہ ذبح ہو جائے، یہ گوارا ہے عثمان کے خون کا بدلہ لیے واپس جائے، سفیر رسول کا بدلہ لیے بغیر واپس جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے عالمی قوانین کو توڑا ہے، میرے سفیر کو انہوں نے شہید کیا ہے، یہ اطلاع پہنچی ہے، ہم نے واپس نہیں جانا جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لینا۔ رسول اللہ نے فرمایا صاف بشارت دیتا ہوں جو عثمان کے خون کے بدلے کے لیے محمد کے ہاتھ پہ بیعت کرے، میں اعلان کرتا ہوں ان میں سے کوئی بندہ جہنم میں نہیں جائے۔ جنہوں نے عثمان کے لیے بیعت کی وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، جنہوں نے عثمان کے لیے بیعت کی وہ جہنم میں نہیں جائیں گے، تو عثمان خود کیسے جائے؟ اور پھر سب کے لیے ایک ہی آیت آئی
लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन, है महबूब फरमा दीजिए मैंने तेरे सहाबा के दिलों को देख लिया है, इनके दिलों में सिवाय अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ नहीं है। अगर ये उस्मान के लिए शहीद होते हैं तो मैं अल्लाह भी इन पर राज़ी हूँ। मकाम दर्जा है उस्मान। आखिरी बात, उस्मान को अपने घर में मासूर कर दिया। बलवाई थे, मिस्री थे, यहूदियों के तैयार करता थे। अब्दुल्ला इब्न सबा की पार्टी थी, उसने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया कि हम सैयदना उस्मान के खिलाफ यहां से निकलेंगे और वहां जाके धरना दें और बैठ जाएंगे। उस वक्त तक वापस नहीं आएंगे जब तक उस्मान खिलाफत को छोड़ न दे, मुस्ताफी न हो जाए, इस्तीफा न दे। ये सबसे पहला लॉन्ग मार्च था और ये सबसे पहले धरना था जो यहूदियों की इमा पर हुआ खिलाफत उस्मान को हटाने के। और यहां हजूर का फरमान था, है उस्मान एक वक्त आएगा तू हक पर भी होगा, तू हिदायत पर भी होगा, तू मजलूम भी होगा, तुझे अल्लाह खिलाफत देगा। कुछ गिरोह लोग ऐसे उठेंगे जो तेरी खिलाफत को छुड़वाना चाहेंगे, उस्मान छोड़ना नहीं। तेरे खिलाफ काफिर सामने नहीं आएंगे, काफिर मुसलमानों के रूप में मुनाफिकीन आएंगे जो तुझे शहीद करना चाहेंगे और खिलाफत वापस लेना चाहेंगे। मेरी नसीहत है, खिलाफत वापस नहीं देनी, डट जाना है। उस्मान पैगंबर की सुन्नत पे कटा, बंद कर दिए गए, घर में मासूर कर दिए गए, 40 दिन पानी बंद कर दिया गया। और फिर ज्यादा तकलीफ होती है, उस कुएं का पानी, उस चश्मे का पानी बंद हो जिस चश्मे को उस्मान ने खुद खरीदा था। ऐसे आ जैसे मस्जिद ये बनी हुई हो, जिसने बनाई हो उसको कहा जाए कि नमाज नहीं पढ़ सकते, तो जिसने नलका लगवाया हो उसको कहा जाए इस नलके का पानी तुम नहीं पी सकते। उस्मान को मस्जिद नबवी से रोक दिया गया, जिसको खरीदा था उस्मान ने, उस कुएं से रोक दिया गया जिस कुएं से खरीदा था उस्मान। उस्मान की मजलूमियत की इंतहा है और फिर आजिज़ी की इंतहा है कि ये भी नहीं कहा कि दो हक मिल्कियत है, मैं वक्त वापस लेता हूं। नहीं, सीना उस्मान ने 40 दिनों बाद एक खुतबा दिया, मकान के छत पे चढ़े, जालिम बार है, धरना दिए बैठे। सीना उस्मान अगर ये खिलाफत छोड़ देते तो ये रीत बन जाती, लोग जिस हुकूमत के खिलाफ, जिस हुक्मरान के खिलाफ निकलते और उससे इस्तीफा लेके चंद लोग चाहे धड़ा एक जत्था जाता और हुकूमत को तोड़ के खत्म करके वापस आ। इस रवायत को नहीं बनने दिया सबसे पहले किसने? उस्मान। मैं ऐसा नहीं हो, उस्मान मजबूती से खड़े। 40 दिन बाद आपने खुतबा दिया, आपने फरमाया बागियों, मिस्रियों, पलवाइयों, इराकियों, मुझे बताओ क्यों तुम मुझे कत्ल करना चाहते हो? मैंने जुर्म क्यों किया है? कौन सा किया है? इस्लाम में जानते हो 3 गुनाह हैं जिस वजह से बंदा कत्ल होता। 3 गुनाह। पहला गुनाह कि बंदे इस्लाम कबूल करके मुर्तद हो गया हो तो फिर उसको कत्ल किया जाता है। मैं तो खलीफतुल मुस्लिमीन हूं, क्यों मारते हो? दूसरी वजह कि बंदे ने किसी जान को मारा हो, कत्ल किया हो, अल्लाह की कसम मैंने तो किसी बंदे पर जुल्म नहीं किया, किसी को मारा नहीं है, मुझे क्यों मारते? तीसरी बात, फरमाने लगे बंदा किसी को कत्ल करता है, शादीशुदा बंदा ज़िना करे, बदकारी करे, उसको रजम किया जाता है। मैं अल्लाह की कसम मकान के छत पे चढ़ के आज 82 साल की उम्र में उस्मान बुढ़ापे में ऐलान करता है, अल्लाह की कसम मैंने जहलियत में, कुफ्र में भी कभी ज़िना नहीं किया। मैं अपनी सारी जिंदगी की कसम उठाता हूं कि मैंने कभी ज़िना नहीं किया। ज़िना क्या करना? उसी ने उस्मान तो फरमाते हैं जिस हाथ से मैंने रसूलुल्लाह की बैत की, जागते जागते मैंने कभी इस हाथ को भी शर्मगाह पर कपड़े पहनते हुए, लिबास पहने हुए भी शर्मगाह को हाथ नहीं लगाया कि यह हाथ रसूलुल्लाह से मिल गए। हयादार इतने थे, मुहद्दिसीन ने लिखा है
غسل خانے میں بھی ننگے نہیں ہوتے تھے، برا نہیں ہوتے تھے، اوپر کپڑا لے کے غسل کرتے تھے، اپنی شرمگاہ کو دیکھنے سے بھی حیا محسوس کرتے تھے کہ میری نظر کہیں اپنی شرمگاہ پہ نہ پڑ جائے، کتنے حیادار تھے۔ اور جتنے حیادار تھے نا، اتنی غلط بات سیدنا عثمان کی طرف منسوخ کی گئی ہے، لیکن وقت ہو چکا ہے، بات لمبی ہو جائے گی۔ سیدنا عثمان کی طرف جو بات منسوخ کی گئی ہے، آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو۔ حضور کی بیٹی جب ام کلثوم فوت ہوئی تو آپ کو دفن کرنے کے لیے قبر